تو کتنی خوش قسمتی ہے اس امت کی جس امت کو میرے رب نے اپنا مہمان ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہر مسلمان اس کا یہ فرض بنتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ماہ رمضان المبارک کا ایک منظم انداز میں استقبال کرے، اور استقبال اس انداز میں ہو کہ پتہ چل جائے کسی نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے۔ اور جتنا زیادہ کوئی ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے ماہ رمضان آ رہا ہے، میں اچھے طریقے سے تیاری کر لوں، جتنا زیادہ کوئی اس پر کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ کائنات کا رب اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مالک اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں رب تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ اب ہم نے گناہوں کی زندگی سے نکل کر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں مصروف زندگی بنا لینا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اب اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے یہ فرما کر اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ روزے تم پر فرض ہوئے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے۔ فرق یہ ہے ان کے اوقات میں بھی فرق تھا، تمہارے اوقات میں بھی فرق ہے، لیکن اگرچہ ان پر بھی فرض تھے لیکن رب ذوالجلال نے تمہیں روزے رکھنے پر ثواب بھی زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اب آگے رب فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے تو روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ 11 مہینے انسان بڑی آزادی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ دن کو کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اس ایک مہینے میں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے میرے غلاموں، پورے 11 مہینے تم نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اب میرا مہمان ماہ رمضان آ چکا ہے، اب تم نے دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو بھی تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر ماہ رمضان المبارک میں بندہ روزہ رکھتا ہے، پھر اس پر ملتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس پر انسان کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ فرمایا روزہ بھی بندہ رکھتا ہے،
اور اب اس کو ثواب بھی ملتا ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے پر اس بندے کو ہی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ایک فائدہ ہے اس دنیا کے اندر، ایک فائدہ ہے اخروی زندگی کے اندر۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ ادھر بھی فائدہ پاتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ ادھر بھی فائدہ پاتا ہے۔ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں ایک فائدہ تو ثواب کا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر روزہ رکھنے پر کائنات کا رب بندے کو بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا۔ اب یہ بات تو مجوسی کی ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا۔ اولاً تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ نے اس کو توفیق دی تو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، لیکن اگر کوئی شخص وہ بطور مجبوری شرعی عذر ہے، مریض ہے، مسافر ہے، تو اب شریعت نے اس کو حقیقتاً چھوٹ دی ہے، تو اس پر وہ کیا کرے؟ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا بعد میں قضا کرنے ہیں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا انداز اپنائے کہ ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہو۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر بطور مجبوری اس کو کھانا پڑ گیا ہے تو اس میں ایسا انداز اپنائے کہ جو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے کم از کم ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ایسا انداز اپنائے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو تقدس ہے، جو اللہ نے اس کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے برکتیں ہیں، کم از کم ماہ رمضان کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اب مجوسی ہے، بخارا کے اندر رہنے والا تھا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا باہر بازار میں کوئی چیز کھا رہا ہے۔ جب اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ باہر بازار میں کوئی چیز کھا رہا ہے، بیٹے کو تھپڑ مارا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ ماہ رمضان ہے اور تم رمضان شریف کے اندر باہر بازار میں جا کر کھا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا جی آپ کون سا روزہ رکھتے ہو؟ آپ بھی مجوسی میں بھی مجوسی، یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے، وہ اس میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح کو ادا کرتے ہیں، اس مہینے کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ آپ نے بھی روزہ نہیں رکھا، میں نے بھی روزہ نہیں رکھا، آپ بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، پھر اس میں جرم کیا ہوا؟ وہ مجوسی کہنے لگا اگرچہ میں ماہ رمضان المبارک میں دن کو روزہ بھی نہیں رکھتا، رات کو نماز تراویح کو بھی ادا نہیں کرتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، دیگر احکام خدا بندی پر عمل بھی نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ضرور کرتا ہوں، اگرچہ ماہ رمضان میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن میں تمہاری طرح سرے عام بازار میں جا کر ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا، اگر کھانے کی ضرورت پڑے میں گھر میں آ کر کھا لیتا ہوں، لیکن ماہ رمضان کی بے ادبی نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ شخص مجوسی ہے، اس نے جب یہ جملہ اپنی اولاد کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا ماہ رمضان ہے، اس کا تقدس بڑا ضروری ہے، اگرچہ ہم روزہ نہیں رکھتے لیکن کم از کم اس کا ادب تو کرنا چاہیے۔ جب اس شخص کا، مجوسی کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں پوچھا کہ آپ اس وقت کس حالت میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا میں بڑا یہاں پر خوش ہوں، اللہ نے مجھے بڑی یہاں پر عظمتیں عطا فرمائی ہے، رب نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ میں وقت کو گزار رہا ہوں۔ پوچھا آپ تو مجوسی تھے اور مجوسی ہو کر آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو، آپ کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی؟ وہ مجوسی کہنے لگا ہاں اگرچہ مجوسی تھا لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل کیا، کائنات کے رب کو میرا وہ عمل پسند آ گیا، اس کی وجہ سے کائنات کے رب نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔
کب وہ کون سا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرمائی، رب نے آپ کو عظمت عطا فرمائی؟ کہا میں اگرچہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ میں مجوسی تھا، لیکن میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا۔ اب ماہ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے دو برکتیں ملی۔ ایک تو یہ ملی کہ مرتے وقت کائنات کے رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کب مرنے سے پہلے رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد کائنات کے رب نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ یہ مقام جو مجھے ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا۔ احترام رمضان کی برکت سے کائنات کے رب نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، مرنے کے بعد جنت میں بھی داخل فرما دیا ہے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، یہ ہے ماہ رمضان المبارک کا احترام۔ ایک ہے کہ بندہ کوشش کرے، ہر بندہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے، لیکن جس طرح اکثر آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بازاروں میں چلے جاؤ یا شہر میں چلے جاؤ یا اس سے پیچھے اپنے دیہات کی طرف آ جاؤ، ماہ رمضان کے اندر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، بیٹھ کر کوئی بسکٹ کھا رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے۔ بھائی ایک تو تمہارا جرم، تم نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا جس نے روزہ رکھا تم اس کو تکلیف دے رہے ہو، اور تیسرا ماہ رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اگر ایک جرم تم نے اپنے آپ پر کر لیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، تو کم از کم اتنا تو کر لو، ماہ رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو۔ اس لیے اولاً کوشش یہ ہو، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر مسلمان۔ میں نے کہا کہ کس کس کا ارادہ ہے؟ اکثر کہنے لگے ہم نے 4 رکھنے، کسی نے کہا ہم نے کبھی رکھے ہی نہیں، ہمارے گھر والے روزے ہی نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا ماہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی نیت کو پختہ کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں رکھ نہیں سکتا، یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرنے کی جب وہ نیت کرتا ہے، اپنا ارادہ پختہ کرتا ہے، اس کا کام ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، کوشش کرنا، کائنات کا رب اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ جو پہلے ہی ذہن بنائے ہوتے ہیں میں نے اتنے روزے چھوڑنے اور اتنے روزے رکھنے، کیا پتا اگلے سال ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہمارے دوست تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے پہلے یہ نیت کریں ماہ رمضان المبارک میں ہم نے انشاءاللہ سارے روزے رکھتے۔ دوسرا، کم از کم ماہ رمضان المبارک میں، ویسے تو یہ جو نماز فرض صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے پہلے بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ ہم ہر وقت ہر نماز کو ادا کریں، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکے، اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، سارے نیت کرو کہ ہم ماہ رمضان میں کوشش کریں گے ایک بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ ہے اصل انداز ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا۔ پھر اکثر حضرات ماہ رمضان المبارک پچھلے سال آیا تھا، کچھ کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے قرآن کریم کو کھولا، اس کی تلاوت کی۔ پھر ہم مسلمانوں نے نیت کر لی تھی رمضان آئے گا تو قرآن کھول لیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی تو یہ بڑی سعادت مندی ہے، لیکن میں بات اکثر طور پر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو گزشتہ رمضان میں قرآن کھولا، اب پھر پہلے دن بڑا جذبہ ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی بڑی رونق لگتی ہے۔ پہلے 3-4 دن رمضان کے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، نماز تراویح میں نمازی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 5 روزے گزر جاتے ہیں پھر ہم مسلمان ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، یار یہ رمضان تو 11 مہینوں کے بعد آیا ہے، سال میں 1 مہینہ ہے،
نہ جانے یہ کتنی رحمتیں لے کر آتا ہے، کتنی برکتیں لے کر آتا ہے۔ ایک ایک لمحے میں برکت ہوتی ہے، ایک ایک قدم پر برکت ہوتی ہے۔ تو پھر کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں ہر بندہ یہ نیت کرے، زیادہ نہیں تو کم از کم اگر ہر روز ایک پارہ ہم تلاوت کریں تو 30 دنوں کے اندر ایک قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سارے حضرات یہ کوشش کریں گے۔ دنیا کے کام نہ کسی کے ختم ہوئے تھے، نہ ختم ہوئے ہیں، نہ ختم ہوں گے۔ ہم ختم ہو جائیں گے، کام ختم نہیں ہوں گے۔ تو ماہ رمضان میں بالخصوص کوشش کریں کہ زیادہ نہیں، ویسے تو معمول بنائیں کہ کم از کم 3 پارے بندہ پڑھے۔ یہی تو ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اتنا نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ ماہ رمضان میں ہر روز ایک قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ یار وہ بھی تو انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا۔ تو اگر وہ ہر روز ایک قرآن کریم، تو ہم 30 دنوں میں تو کم از کم ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کریں۔ اگر ہر روز ایک پارہ پڑھیں گے تو 30 دنوں کے اندر ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر رمضان میں بھی کوئی بندہ یہ کام نہ کر سکے تو بڑا بد نصیب ہے، اس شخص کی بڑی بد نصیبی ہے۔ ایک اکثر ہمارا جواب ہوتا ہے جی بس شیطان نہیں کرنے دیتا۔ تو میرا سوال ہے، ماہ رمضان میں تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھنے آتے، بس شیطان نہیں پڑھنے دیتا، قرآن نہیں پڑھتے شیطان نہیں پڑھنے دیتا، اللہ کو یاد نہیں کرتے شیطان نہیں کرنے دیتا۔ تو میں نے کہا ماہ رمضان میں تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ کر سکو، نہ روزہ رکھ سکو، نہ نماز پڑھ سکو، نہ قرآن کی تلاوت کر سکو، تو پھر سمجھو کہ ہم خود شیطان بن چکے ہیں، ہمارا اندر شیطان بن چکا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، یہ جو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ جس کو رب نے دیا ہے وہ صدقہ و خیرات کریں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں جہاں پر آپ اپنی سحری و افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر اول بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال کرو، ان کی اچھی سحری و افطاری کا اہتمام کرو۔ پھر والدین اپنی اولاد کی اچھی سحری و افطاری کا اہتمام کریں۔ اگر باہر بندہ لاکھوں کے حساب سے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور گھر میں والدین کے لیے اچھی سحری و افطاری کا اہتمام نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اس کے بعد جن حضرات کو اللہ نے دیا ہے، کوشش کرو سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ سکا بھائی، اس کے گھر میں افطاری کا سامان موجود نہیں اور چودھری صاحب پورے گاؤں میں کہہ رہے ہیں آؤ افطاری کا سامان میں تمہیں دے رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کا حق پہلے ہے، پہلے کوشش کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد معاشرے کے دیگر افراد میں سحری و افطاری اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی تو دوسروں کی سحری و افطاری کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا اچھے انداز میں استقبال اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔